آج کی یہ قسط بہت اہم ہے، غور سے پڑھیے گا۔ اگر آپ یہاں سے کچھ مس کریں گے تو نیکسٹ قسطوں میں آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہو جائے گا۔ بحیثیت مسلمان آج کی یہ قسط ہر مسلمان کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے۔ ماسٹر صاحب نے ہنس کر کہا، ابھی وقت نہیں ہے تمہارا، جب مجھے مناسب لگا پھر بتاؤں گا۔ حیدر چپ کر گیا۔ کمرے میں ایک بچہ اور ایک بچی جو تقریباً حیدر ہی کے ہم عمر تھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں کے پشت سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، ماسٹر نے حیدر کو بتاتے ہوئے کہا۔ جیسا سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لگتا تو ایسا ہے جیسے ہمیں روڈ سے اٹھایا ہو۔ پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے نے اپنے بھائی سے سرگوشی میں کہا۔ ماسٹر نے تو یہ بات نہ سنی، مگر حیدر قریب تھا، اس نے سن لی۔ حیدر نے بڑی حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ بابا اب بس ہو گئے ہیں، تھوڑا رحم کرے، صبح صبح اچانک نئی اور ہارڈ ایکسرسائز، اور اب یہ پنچنگ بیگ پر باکسنگ کر کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں۔ لڑکی شاید اپنے بھائی سے تیز سی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ٹارگٹ پورا ہوا؟ ماسٹر نے کسی بات پر بھی کان دھرے بغیر مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، لڑکے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دین گیٹ آؤٹ اینڈ ٹارگٹ پورا کرو، ورنہ آدھا گھنٹہ لیگ سب سزا بھگتو، ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں نے احتجاجی نظروں سے اپنے باپ نما ماسٹر کو دیکھا، مگر فوراً واپس جانے کے لیے چل پڑے۔ ٹھہرو، ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں واپس مڑے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ حیدر ہے، یہ بھی آج تمہارے ساتھ پریکٹس کرے گا، ماسٹر نے کہا تو حیدر چونکا، مگر فوراً کھڑا ہو گیا، لیکن ان دونوں کے منہ لٹک گئے۔ چلو، حیدر بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بھائی تو کہاں سے اس جہنم میں پھنس گیا ہے؟ لڑکے نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا۔ اس سے پہلے دیر ہو جائے اور تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، نکل لو یہاں سے بیٹا، ورنہ اب کیا ہوئے؟ جب چیرے چکے کھیت کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے وہ لڑکے کو جواب دیتا، فوراً لڑکی نے یہ کہہ کر اپنا حصہ بھی ڈال دیا۔ حیدر حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہا تو سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، شکریہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جمنازیم ٹائپ کے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ حیدر حیرت سے ادھر ادھر لگی مشینوں اور ساز و سامان کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پنچنگ بیگ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن حیدر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیدر موویز بھی دیکھتا تھا، ایسے پنچنگ بیگ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پورے کے پورے انسان نما تھا۔ اگر وہ پہلے سے موجود دو ایسے بیگز پر پنچنگ کے نشان نہ دیکھتے تو یہی سمجھتا کہ انسانوں کے پتلے ہیں۔ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا، جس پر ایک انسان کی بڑی تصویر بنی تھی، مگر وہ ایسی تصویر تھی جیسے عموماً بیولوجی کلاس میں ہوتی ہے۔ اس تصویر میں انسانوں کی ہڈیاں، رگیں اور دوسرے سسٹم کو دکھایا گیا تھا، اور ہر چیز پر ایک ایرو کے نشان سے اس رگ اور ہڈی کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ رگ کیا کام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حیدر کو ایسے لگا جیسے وہ کسی بیولوجی کے لیب میں پہنچ گیا ہو۔ شروع ہو جاؤ، حیدر نے ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ حیدر نے دیکھا لڑکا اور لڑکی دونوں نے اپنے سامنے موجود پنچنگ سٹارٹ کی تھی، مگر حیدر نے دیکھا وہ پنچنگ کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں اور گھٹنے کی ضربیں بھی لگا رہے تھے۔ حیدر کی نظر پوسٹر کے ساتھ لگی سکینر پر پڑی، وہ سکینر آن تھی۔ حیران رہ گیا، اس پر بھی ایک انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کہ جیسے ہی اس لڑکے یا لڑکی کا پانچ یا ٹھوکر بیگ لگتی تو سامنے اسکرین پر کچھ نمبرز لکھے ہوئے آتے، اور ساتھ اس انسان کے جسم پر ایک صورت دبا سا ظاہر ہوتا۔ وہ حیرت سے اس طلسم ہور شربہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نمبرز ظاہر کرتے ہیں کہ جو ضربیں لگائی گئی ہیں اس کی شدت کتنی ہے، اور جو صورت دبا ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ضرب کس مقام اور کس جگہ لگ رہی ہے۔ ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ حیدر نے حیرانی سے ماسٹر کو دیکھا۔ یہ سسٹم میں نے اسپیشلی بنوایا ہے، عام طور پر ایسا سسٹم نہیں ملتا، ماسٹر نے مزید وضاحت کی۔ اب ذرا ان بیگ کو چھو کر دیکھو، ماسٹر نے حیدر سے کہا۔ تو حیدر نے ان کو چھوا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ انسان نما بیگ یا ڈھانچہ چھونے میں اسی طرح محسوس ہوا جیسے کوئی انسان ہو، ان کے اندر نہ جانے کیا کچھ ڈالا ہوا تھا۔
لکڑیاں تھیں یا کچھ اور۔ حیدر نے اس انسان نما بیگ کا ہاتھ پکڑا تو بالکل انسانوں کی ہڈی کی طرح سے ہڈیاں محسوس ہوئی، اور گوشت کی جگہ گوشت کی طرح محسوس ہوا۔ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے اس کو پکڑتا، اسے ایسا ہی لگتا جیسے کسی انسان کو پکڑ لیا ہے۔ سامنے ایک کمپیوٹر پڑا تھا جس کے پیچھے ایک کرسی پر ماسٹر بیٹھ گیا اور بٹنوں اور ماؤس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی، تو ایک اور ایسا بیگ اوپر لگی تاروں کے ساتھ کھینچتا ہوا آگے اس پاس سلح دائرے بنے ہوئے تھے۔ حیدر نے نوٹ کیا کہ اس لڑکی اور لڑکے کے بیگز پر وہ دائرے نہیں ہیں۔ تم اب شروع کرنے جا رہے ہو، اس لیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان دائروں کے عین بیچ تمہارا مکہ جتنا زور ہے اس زور سے لگنا چاہیے، آج صرف تمہیں پنچنگ ہی کرنی ہے، ککنگ بعد میں سٹارٹ ہوگی اور تم دونوں بیٹھ جاؤ، ماسٹر نے ان تینوں کو ہدایتیں دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے لیکن حیدر اس بیگ کے سامنے آ گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک نئی سکرین روشن ہو چکی ہے۔ اس نے دیکھا وہ تینوں اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی اور لڑکے کے دیکھنے کے انداز میں دلچسپی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں سوچا اسے بہت اچھی کارکردگی دکھانا ہوگی، اگر ان دونوں سے بڑھ کر نہ بھی ہوا تو ان سے کم ہرگز نہ ہو۔ اس نے پوری طاقت سے مکہ کن پٹی پر بنے دائرے میں مارا تو اس کا ہاتھ جھنجھنا اٹھا اور ایک تیز درد کی لہر اپنے جسم میں محسوس ہوئی۔ بلیک ہینڈ، کہاں سے سنا ہے یہ؟ راشد نے بڑی سنجیدگی سے حولا سے پوچھا۔ یہ نام صدف والے معاملے میں سامنے آیا ہے، حولا نے جواب دیا۔ حولا نے پہلے راشد سے مشورہ کیا تھا صدف اور قاسم والے معاملے میں، اس لیے انہیں پتہ تھا تم ان معاملات سے دور ہو۔ سمجھی اگر آئندہ اس معاملے میں دلچسپی دکھائی تو تمہارے بابا کو شکایت کر دوں گا۔ راشد اچانک ہی ہتھے سے اکڑ گیا۔ بھائی پلیز، میں جان بوجھ کر یہ نام سامنے نہیں لائی، قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہی ہے، شاید اس لیے میرے سامنے یہ نام آیا ہے۔ آپ بابا قاسم کے رد عمل سے اندازہ ہو رہا ہے یہ کوئی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کا برائی سے کوئی تعلق، اور آپ جانتے ہیں بچپن سے اب تک میری اور اسرار کی تربیت کیسے کی گئی ہے، میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو شاید کل کو دشمنوں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں نے ان کے راز چھینے ہیں۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، مجھے اتنا تو پتہ ہو کہ میرے دشمن کون، کیوں اور کس لیول کے ہیں، تاکہ میں اپنا دفاع تو کر سکوں۔ آپ سب تو مجھے ایسے ٹریٹ کر ہے جیسے میں دودھ پیتی بچی ہوں۔ حولا جذباتی ہو گئی تھی، بے تھکان وہ بولے ہی چلی گئی۔ حولا یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا اور بہت خطرناک ہے، راشد نے بے بسی سے کہا۔ میں تو بس جاننا چاہ رہی ہوں تو جس سے دور ہو جائے گا، میں کون تھا ان سے لڑنے نکل پڑوں گی۔ حولا نے آہستہ سے کہا، اوکے ٹھیک ہے۔ راشد نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، پہلے تمہیں سارا پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ راشد نے کہا 2008 میں ایک معاشی بحران آیا تھا امریکہ میں۔ راشد نے اتنا کہا ہی تھا۔ حولا بول پڑی، جی پتہ ہے، امریکہ کے کئی بڑے بینک اور ادارے دیوالیہ ہو چکے تھے، ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں معاشی بحران آ گیا تھا، جاپان، چین، کوئی بھی ملک ان سے بچ نہیں سکا، مگر امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہاں 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ 31 ارب کا ڈالر کا نقصان ہوا، امریکہ کی 40% سالانہ آمدنی اس میں ڈوب گئی تھی۔ اور حولا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ راشد بھائی اسے گورے تھے۔ او سوری بھائی، آپ نہیں بولوں گی۔ حولا کو غلطی کا احساس ہوا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بحران اتنا شدید تھا جس نے امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ نے اس بحران سے نکلنے اور اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کو رپورٹ بنانے کو کہا۔ اس کارپوریشن نے جو رپورٹ بنائی تو اس میں لکھا کہ اگر امریکہ کو اپنی اجارہ داری اور معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اصلاح بنانے والی وہ صنعت ہے جس سے امریکہ سب سے زیادہ کماتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ بڑی جنگ ہونا ضروری ہے، یہ جنگ ہو بھی ایسے ملکوں کے درمیان جن کی معاشی حالت بہت مضبوط ہے، جیسے روس، چین، انڈیا وغیرہ، تاکہ وہ جنگ کے لیے اسلحہ خریدے۔ یہ رپورٹ جنوری 2010 میں لیک ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے بعد ایسی پالیسیاں بنائی گئی۔ رول پرانا تھا، ڈیوائن اینڈ رول، لیکن ہر بار نیا۔ جہاں تک پہنچے تو آپی چائے لے کر آ گئی۔ ذرائع پہ بیٹھے یہ سب غور سے سن رہا تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے راشد نے بات آگے بڑھائی، تم 2008 کے بعد کی دنیا کے حالات دیکھو۔ امریکہ نے سب سے پہلے
آسان ہدف چنا اور عراق، شام، یمن اور مشرق کے وسط میدان جنگ بن گیا۔ روس، ایران اور ترکی کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ اسلحے کا کاروبار چال نکلا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی سب کے سب اسلحے کے خریدار بن گئے۔ وہاں تاحال یہ صورتحال جاری ہے۔ حولا چپ نہ رہ سکی۔ مگر ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور کیوں ترکی آگے پتہ چل جائے گا آنے والے وقت میں۔ لیکن امریکہ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے انڈیا میں اس نے اکھنڈ بھارت اور ہند توا کے نظریات کو پروان چڑھا، جس کے نتیجے میں 2014 میں وہاں متعصب مودی کی حکومت بن گئی۔ اسی حکومت کے دوران مذہبی ہندو قیادت اور متعصب ہندو کمیونٹی کو یہ یقین دلا دیا گیا اب اکھنڈ بھارت کے قیام کا مقصد آ گیا۔ بھارت کے عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس ایجاد کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، جہاں تک افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندو کارگردی پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندو کو اس قدر پرجوش بنا دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنتر اور کنڈلی نکالنے والے مورتیں نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شب گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہر کوشش کرے کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنا، مسلمان دشمن NRC بل منظور کرنا، آسام کے مقام پر چائنا کے ساتھ کشمکش وغیرہ، یہ سب اسی پروگرام کا حصہ ہیں اور ان کی کوششیں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بلیک ہنٹ دراصل اسی پروگرام کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو ان کی خفیہ ایجنسی چلا رہی ہے۔ اس کے مقصد دشمن کو اندر سے کمزور کرنا، تحریک کاری کروانا وغیرہ شامل ہے۔ اب اگر یہ نام قاسم کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ دشمن خفیہ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے یا پھر مقامی ایجنٹ سے کوئی لنک ہے، اور یہ بات تمہاری وجہ سے سامنے آئی ہے۔ راشد بھائی کا بولتے بولتے منہ خشک ہو چکا تھا، مگر آپ بھی پہلے ہی پانی کا گلاس لا کر رکھ چکی تھی۔ مطلب اس سب کے پیچھے امریکہ ہے جو ایک تیر سے 2 شکار کھیل رہا ہے۔ چین کی راہ میں رکاوٹیں، انڈیا اسلحہ خریداری میں دنیا میں پہلے نمبر پا چکا ہے، ذرا نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ اس سب کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ ان کے مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، راشد بھائی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سب کے چکر میں آج کا سب سے سستا خون مسلمان کا بہے گا اور تمام مسلمان حکمران عیاشیوں اور حکمرانی برقرار رکھنے کے چکر میں ہیں۔ حولا نے بڑے دکھ بڑے لہجے میں افسوس سے کہا، حکومت پاکستان کا تو پتہ نہیں مگر ہم کچھ نہ کچھ کر ہیں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم سے مراد کون کون ہے؟ ذرا نے چونکا پوچھا، میں، تمہارے بابا منصور اور نہ جانے کون کون سے، ان سب کا تمہارے بابا کو پتہ ہوگا۔ ہمارے ذمہ جو کام لگتا ہے بس وہی کرتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ مگر آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ حولا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کلاس میں بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں اور آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے رہبری کی ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ راشد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ حولا نے حیرت سے پوچھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت راز بتا دی، اب جو کچھ پوچھنا ہے اپنے بابا سے پوچھنا، راشد بھائی نے روک ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر سنیے تو آپ، حولا نے کچھ کہنا ہی چاہا لیکن راشد نے بات کاٹ دی۔ حولا کہا نا بس، اور کچھ نہیں، مجبوراً حولا کو چپ ہونا پڑا۔ اگلے دن جب سورج کی کرنوں نے زمین کو چھوا تو حولا اور ذرا پسینے میں شرابور اٹھے۔ دونوں لان میں اپنی روٹین کی ایکسرسائز سے فارغ ہو کر ابھی آئے تھے۔ فریش ہو کر راشد اور حولا تو یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگے، لیکن ذرا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میرا نہیں دل کر رہا
لاہور جانے کا اس معاملے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہے۔ 2 دن چھٹی کر بھی لی ہے، ذرا نے بے پرواہی سے کہا۔ بابا جانی کو خود بھگت لینا۔ ہولا نے پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ راشد بھائی اور ہولا دونوں الگ الگ یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتے کا کسی کو پتہ چلے۔ یونی پہنچ کر سارا دن ہولا کا مصروف گزرا۔ سر راشد کا پیریڈ آج نہیں تھا، اس لیے وہ بوریت ہی محسوس کرتی رہی، مگر ایک بات اس نے نوٹ کی، قاسم آج غائب تھا اور عمار بھی۔ ہائے مجھے کیا، اس نے دل میں سوچا۔ یونی سے فری ہوتے وہ باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بابا سے ساری باتیں اگلوانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا اس کے کار کے چلتے وہاں پہلے سے کھڑی ایک کار بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ جیسے ہی ہولا نے اپنی کار مین روڈ سے لنک روڈ پر ڈالی تو پچھلی کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہولا کی گاڑی تھوڑی ہی دیر لنک روڈ پر چلی تھی کہ پچھلی سیاہ شیشوں والی کار نے ہولا کو کراس کیا اور بریکس کی آوازوں کے ساتھ ہولا کی گاڑی کے آگے تیرچی کھڑی ہو گئی۔ لنک روڈ کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہولا کی گاڑی وہاں سے نکل سکتی۔ ہولا نے بڑی سختی سے بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو اگلی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گاڑی پھسلتی ہوئی آہستہ سے اگلی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے ہولا کچھ کرتی اگلی گاڑی سے 2 نقابپوش اسلحہ لیے تیزی سے اترے اور ہولا کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اسلحہ ہولا پر تان لیا۔ خبردار، ہاتھ اوپر، ذرا سی کوئی غلطی کی تو 1 منٹ میں ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، مگر تمہاری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ ایک نقابپوش کی کڑھٹ اور سخت آواز سن کر ہولا فوراً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اب دروازہ کھولو اور نیچے اتر آؤ، دوسری ہدایت ملی۔ ہولا نے دروازے پر ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی اور طاقت سے کھولا کہ دروازے کے پاس کھڑا نقابپوش لڑکھڑا کر اپنے تھوڑا پیچھے کھڑے ساتھی سے جا ٹکرایا اور وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا دے ہی نہیں تھے کہ ہولا کی ٹھوکر ایک نقابپوش کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو بھی لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی سنبھلا ہولا کی ہیل ایک نقابپوش کی کلائی پر پڑی اور وہیں ٹک گئی۔ ایک زوردار چیخ اس نقابپوش کے حلق سے نکلی اور ہاتھ میں پکڑی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ہولا نے جھک کر گن کو نالی سے پکڑا اور دوسرا نقابپوش جو کھڑا ہو رہا تھا گن سنبھالتے ہوئے اس کی کن پٹی پر زور سے ہٹ مارا۔ زور سے بٹ مارا، وہ لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ ساری سچویشن صرف 15 سیکنڈ میں مکمل ہو چکی تھی۔ ہولا نے بے ہوش ہونے والے کی گن کو ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کے نیچے کر دیا اور دوسری گن بھی نیچے پھینکی اور اسے بھی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے ان کھلونوں سے کھیلنا پسند نہیں، مجھے ہاتھ اور ٹانگیں چلانا بہت پسند ہے۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے آج مجھے موقع دیا کسی پر ہاتھ پاؤں چلانے کا۔ ہولا نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اس نقابپوش کو کہا جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر تھا جس پر ہولا کی ہیل کے نشان ثبت ہو چکی تھی۔ ہولا کی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ حیرت سے نقاب والی پاگل اور سر پھیری لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اغوا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، آگے آؤ، کرو اغوا، ہولا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اس نقابپوش کا دماغ ہی گھما دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لگتا ہے تم نے نہیں اغوا کرنا، میرے پاس وقت نہیں، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر ہولا مڑنے لگی۔ غالباً نقابپوش نے اس موقع کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بجلی کی تیزی سے ہولا پر جھپٹا، مگر اس کو یوں آگے آنا ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ گھومتی ہولا کی ٹانگ گھومی اور سینڈل نما ہیل کی اس کے جبڑے پر آ کر لگی۔ بے احتیاط اس نے اپنا سلامت ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ نقابپوش کو اپنے منہ میں اپنے ہون کا ذائقہ محسوس ہوا اور زبان پر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین پر تھوکا تو تھوک ملا خون ایک دانت کے ہمراہ زمین پر جا گر۔ اپنے دانت اور خون کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا اور اس سے کہتے ہیں راؤنڈ کی ہولا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دل ہی دل میں وہ قاسم کو گالیاں نکالتے ہوئے سوچنے لگا یہ پتہ نہیں کس بلا کے پیچھے لگا کر قاسم نے نہ جانے کس بات کو اسے بدلا لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا
کہتا یا کرتا ایک مکہ اس کی گردن پر آ کر لگا۔ وہ بے احتیاط زمین پر گر کے مگر اس سے برا بھی یہ ہوا نہ جانے اس ظالم لڑکی نے کہاں مکہ مارا تو اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہونے لگی تھی۔ سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کی مگر گردن پر لگنے والی ضرب نے اسے آدھمرہ کر دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ روڈ پر رکھ کر منہ کھول کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ الجھی ہوئی شے مات ہولا کی آواز سنائی دی تو اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو ہولا اپنی گاڑی کے کھلے دروازے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی جو بڑی دلچسپی سے اسے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے کے بے ہوش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا اور مزہ آتا، ہولا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی۔ ہولا کو اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا کر انہیں دونوں ہاتھ ہولا کے آگے جوڑ لیے۔ اسے سانس لینے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ اسے کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہولا نے اس کی معافی مانگتے ہاتھ کو دیکھا تو دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، قاسم نے بھیجا ہے؟ نقاب پوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارو۔ ہولا نے حکم دیا تو اس نے اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتار دیا۔ ہولا نے دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے رجسٹر پر کچھ لینے لگی۔ لکھ کر اس نے پیج کا تھوڑا سا حصہ پھاڑا اور پرس سے ایک USB نکال کر احتیاط سے اسے کھول کر پیج کا ٹکڑا اس میں رکھنے لگی اور رکھ کر اس نے USB کو احتیاط سے بند کر دیا۔ وہ پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبہ نکال کر USB اس میں رکھی۔ گارڈ USB دیکھ کے حیران ہوا۔ یہ کیسی USB جو اس طرح کھل جاتی؟ اس میں ٹکڑا بھی رکھ دیا جس میں ہولا گارڈ سے کہنے لگی، قاسم بھی بیوقوف ہے، بھلا میرا پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھ سے کہتا میں اس کو سارا ڈاٹا دے دیتی۔ یہ لو یہ ڈبہ قاسم کے ہاتھ میں دینا، اس میں اس کے لیے ڈاٹا ہے۔ ہولا نے USB اس گارڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے ڈبہ لے کر جیب میں ڈالی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی سیدھی کرو، جب میں چلی جاؤں تو اپنی گنز بھی اٹھا لینا، ہولا نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ گارڈ چپ رہا۔ ہولا نے سٹارٹ گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور ساتھ ہی گارڈ کو کہنے لگی، قاسم کو کہنا کہ آدھا کوئی 8-10 بندے بھیجے مجھے اغوا کرنے کے لیے۔ ہولا 2-4 کے بس میں نہیں ہے اور گاڑی سائڈ پر کرو۔ گارڈ آگے بڑھا، کچھ سانس اب آسانی سے آ رہی تھی مگر ابھی بھی اسے سانس کے لیے بار بار منہ کھولنا پڑ رہا تھا۔ جیسے اس نے گاڑی سائڈ پر کی، زنگ سے ہولا کی گاڑی پاس سے گزر گئی۔ گارڈ نے ساتھی کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اور گنز کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی موڑ کر قاسم کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کلائی جبڑے اور گردن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فارم ہاؤس پہنچا جہاں سامنے پورش میں ہی قاسم، نعمان اور علیم نقاب پہنے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی لیکن ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے گارڈ کی حالت دیکھا وہ جہاں تھے وہیں رکے، منہ پر کپڑوں پر ہون لگا ہوا لمبے لمبے سانس لینے کو کوشش کرتے ہوئے اس گارڈ نے پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرا گارڈ پچھلے سیٹ پر محو استراحت نظر آیا۔ یہ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ علیم نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، گارڈ کے جبڑے پر لگی ضرب کا نتیجہ تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ کا تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کون سی فارسی بول رہا ہے؟ قاسم نے جلاتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نعمان غور سے گارڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کہا، اس کے جبڑے پر کوئی چوٹ لگی ہے جس سے بولنے میں مشکل الفاظ کا تلفظ درست ادا نہیں ہو رہا، کیا ہوا ہے؟ نعمان نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے اٹکتے اٹکتے رک رک کر ساری تفصیل بتانے لگا۔ اب قاسم اور علیم کو بھی سمجھ آنے لگی کیونکہ گارڈ رک رک کر تھوڑے صاف الفاظ بول رہا تھا۔ دت تیرے گی، مجھے نہیں پتا تھا گارڈ کے نام پر تم نے ہجڑے پال رکھے ہیں۔ پوری داستان سن کر علیم نعمان پر چڑھ دوڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا لڑکی مارشل آرٹ جانتی ہے، اگر پتا تھا تو میں خود جاتا یا اس حساب سے بندے بیتا، نعمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ USB کہاں ہے؟ قاسم نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے جیب سے USB والی ڈبیاں نکال کر قاسم کو دے دی۔ قاسم نے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کی ڈبیا میں USB دیکھی اور اندر کی طرف چل بڑھا۔ اسے چیک کرتا ہوں۔ اس سے اپنی صدف والی ویڈیو کی فکر تھی جو صدف کو پھانسنے کا بہت ذریعہ تھی۔
علیم اور نعمان وہیں رکا گارڈ سے مزید پوچھ گچھ اور دوسرے گارڈ کو ان کی دیکھ بھال کرنے کا کہنے لگے۔ قاسم کمرے میں آیا اور نعمان کے لیپ ٹاپ میں USB لگانے کے لیے اس نے ڈبیا کھولی اور USB پکڑ کر لیپ ٹاپ میں لگانے لگا، مگر جیسے ہی انہیں لیپ ٹاپ میں USB لگانا چاہے تو USB پر ہلکا سا دباؤ پڑا تو ایک لمبی سرنج نما سوئی اس USB سے نکل کر قاسم کے انگوٹھے میں گھس گئی۔ سی کی آواز کے ساتھ قاسم نے USB پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک لمبی سی سوئی نکلی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیرت سے USB کو دیکھنے لگا، پھر اس نے انگوٹھے پر نظر ڈالی۔ جہاں سوئی لگی وہاں آس پاس جگہ سیاہ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ قاسم کو سمجھنا یہ کیا ہوا ہے، مگر کچھ ہی سیکنڈز گزرے تھے اس کو بے چینی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی دوڑ ہی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی۔ وہ گھبرا گیا، شاید اس کے جسم میں زہر اتر گیا۔ یہ سوچ آئی ہی تھی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر نعمان اور علیم دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ کیا ہوا؟ علیم نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس USB سے کوئی سوئی چبھ گئی، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، قاسم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسے ہی گارڈ نے قاسم کو زبردستی پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانا چاہا تو پسینے میں شرابور قاسم ہامتے ہامتے چیخا، بولا مجھے مت چکو، میں خود چلا جاؤں گا، اگر جھگڑو گے تو مجھے لگتا ہے میری دماغ کی نسیں پھٹ جائے گی۔ گارڈ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ قاسم اچھلتا کودتا باہر کی طرف جانے لگا۔ علیم اس کے پیچھے ہو لیے، ایک بار اسے قاسم کو سہارا دینا چاہا مگر پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نعمان نے بڑی احتیاط سے ڈرتے ڈرتے USB کو اٹھا کر ڈبی میں بند کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ بڑی مشکل سے ناچتے کودتے قاسم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال اور تیزی سے علیم اور نعمان گاڑی پر سوار ہوئے۔ نعمان نے تیزی سے گاڑی علیم کے فیملی ڈاکٹر کے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم گاڑی میں بھی سیٹ پر اچھلتا رہا اور نئے زاویوں سے ہاتھوں اور انگلیوں کو موو کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ رکنے کی کوشش کرا پھر وہی ناقابل برداشت شدید بے چینی اور سنسناہٹ دماغ کی رگیں پھاڑنے کو آ جاتی۔ علیم ڈاکٹر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ انتہائی تیز رفتار سے نعمان نے گاڑی ہسپتال کے اندر لے جا کر کھڑی کی اور تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا جس سے قاسم تیزی سے چھلانگ لگا کر باہر اور پھر وہیں اچھلتا کودتا جاری رکھا۔ اسٹریچر والے دوڑ کر اسٹریچر لے کر آئے مگر علیم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نعمان اور علیم تھوڑا سا سہارا دے کر قاسم کو ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ گزرتے ہوئے کچھ لوگ قاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کا اس کا ڈانس دیکھ کر ہنسی چھوٹی تھی۔ قاسم کا دل چاہا انہیں زور زور سے گالیاں دے مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہانپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی۔ اکیلے ڈانس سے پاس سے گزرتے دو لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کی آواز ان تینوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تینوں کے منہ کے زاویے بگڑے مگر دوسرے لڑکے کا جواب سن کر قاسم آپے سے باہر ہو گیا۔ دوسرے نے کہا، مینوں تے لگدا ہے پاگل ہے۔ قاسم نے بپھر کر اچھل کر ان دونوں پر چپڑنے کی کوشش کی مگر اس دونوں ٹانگیں آپس میں ٹکرائی اور دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ علیم اور نعمان نے جلدی سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور جلدی سے کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے روم کی طرف لے کر چلنے لگے۔ بیچارہ سچ مچ پاگل ہے، ایک تیسرے لڑکے نے کہا جو تھوڑی ہی دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل تے بندراں وانگوں نچدا کیوں پئیے؟ لڑکے ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے پوچھا۔ پتہ نہیں لڑکے نے کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ وہ تیزی سے قاسم کو کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان پر رابطہ ہو چکا تھا اور علیم نامی گرامی شخصیت تھی، اس لیے ڈاکٹر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے تو نرسیں بھی کھڑی تھیں جنہوں نے پہلے تو حیرت سے قاسم کو دیکھا، پھر اس کی حرکتیں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگنے لگی۔ قاسم کبھی ٹانگیں چلا رہا تھا کبھی ہاتھ کو مار رہا تھا مگر اس کی بے چینی اور سنسناہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زبردستی قاسم کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں سوئی لگی تھی، اس مقام کے آس پاس کی جگہ سوزش ہو چکی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے USB مانگی، اسے کھول کر رکا سائبر کا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک ربڑ کی پتلی سی تھیلی تھی، اس کے ساتھ سوئی لگی تھی۔ تھیلی میں دودھی رنگ کے چاند قطرے لگے تھے۔ جائزہ لے کر ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا، پوچھا، بقول مریض کے ناچنے کودنے سے اسے سکون ملتا ہے؟ جی، علیم نے مختصر جواب دیا۔ معاف کیجیے مگر میرے پاس اس کا علاج نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے ہوا کیا ہے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علیم نے تشویش سے پوچھا۔ جی، خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل ایک ٹرنٹولا نامی خاندان میں کئی قسم کی مکڑیاں ہیں
اس نسل میں کچھ ایسی مکڑیں بھی ہیں جن کا زہر انسانی رگوں میں سریت کر کے دماغ تک پہنچتا ہے، جہاں وہ خلیوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور انسان پر ایک ٹرانس کی سی کیفیت چھا جاتی ہے، بے چینی اور سنسناہٹ ہوتی ہے، جسے ختم کرنے کا واحد حل ڈانس یا اچھل کود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کا مطلب یہ کوئی مکڑی کاٹے تو انسان ڈانس شروع کر دیتے، یہ کس جادو کی دنیا کی کہانی سنا رہے ہو علیم؟ علیم نے غصے سے پوچھا، جبکہ نعمان اور نرسوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ 1518 میں فرانس میں ایک بیماری پھیلی تھی جسے ڈانسنگ پلیگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس بیماری کا شکار مریض 4 دن تک ناچتا رہتا تھا اور ناچتے ناچتے مر جاتا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 15 لوگ روزانہ مر جاتے تھے۔ اس وقت وہاں مکڑیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے یہ اسی ٹرنٹولا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ کام پھر اٹلی میں شروع ہو گیا تھا۔ اٹلی کے دیہی علاقوں کے کسانوں کو جب یہ کاٹتی تھی تب وہ اسی طرح ڈانس کر کے اس کی کیفیت ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹلی کے علاقے اوپلیا میں اسی کی بنیاد پر یہ ڈانس روایتی رقص میں بدل چکا ہے اور اس مکڑی سے متعلق اس ڈانس کو پزیکا کہا جاتا ہے۔ ہر سال اس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور ٹرنٹولا نسل کی مکڑی سے خود کو کٹوانے کی حد تاکہ ڈانس میں آ کر ناچ کا ساری فرسٹریشن کو دور کر سکے اور رقص کا مزہ لے سکے، کیونکہ اس کا وینیم جان لیوا نہیں ہوتا۔ میری اسپیشلائزیشن اٹلی سے ہے، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا علم ہے۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا، جس سے ریاکشن ہو جاتا اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہو سکتا ہے جس نے یہ زہر قاسم کی رگوں میں ڈالا انہیں کچھ کیمیکل بھی استعمال کیے ہوں اس کی تاثیر کو بڑھانے یا کسی اور تجربے کے لیے، کیونکہ آج کل ایسے تجربات عام ہو رہے۔ ڈاکٹر نے بڑے وضاحت سے تمام متعلقہ معلومات علیم کو دیتے ہوئے کہا، جبکہ نرسیں اور نعمان حیرت سے سب سن رہے تھے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ علیم نے ڈانس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے بسی سے کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں، جس مقدار میں زہر تھا میرا اندازہ ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نرسوں کی حیرت دور ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب دلچسپی سے قاسم کو دیکھ رہی تھی، لیکن ایسا کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا کیونکہ قاسم مائیکل جیکسن میں دونوں دیسی بھنگڑا اور نہ جانے کون کون سے سٹیپس مکس کر کے ری مکس بنا رہا تھا، جسے دیکھا ہنسی کنٹرول کرنا نرسوں کے پاس سے باہر ہو گیا۔ دونوں ہنسی روکنے کی کوشش کرتی تھیں، چہرے سرخ ہو گئے، پھر ایک کی ہنسی چھوٹی تو دوسرے کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یو ایڈیٹ گیٹ آؤٹ۔ نرسیں تیزی سے باہر کی طرف چل پڑی، لیکن ان کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں رہتے تو ڈاکٹر کی بھی ہنسی چھوٹ جاتی۔ جسے انہوں نے دوبارہ بند کیا تو انہوں نے نرسوں کے منہ سے کہہ کے اوبر پڑے۔ دونوں نے پیڑ پکڑ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کی ہنسی کو بریک لگتی تو دوسری کو ہنسا ہوا دیکھ کر پھر ہنسی چھوٹ جاتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا، بڑی مشکل سے انہیں خود پر قابو پایا۔ پھر ایک نے دوسرے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کا واسطہ آپ نہ ہنسنا، میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا اتنا کہنا ہی تھا، دوسرے کی پھر ہنسی چھوٹ گئی اور ساتھ ہی پہلے والی بھی شروع ہو گئی اور لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر نے قاسم سے اپنی توجہ ہٹاتا ہوئے یو ایس بی کی طرف دیکھا تو اس کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھا کر علیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ کاغذ بھی یو ایس بی سے نکلا ہے۔ علیم نے کاغذ پکڑ کر کھولا، اس پر لکھا تھا، وہ محاورہ تو سنا ہوگا، انگلیوں پر نچایا۔ یہ تو بس ایک محاورہ، حقیقت میں کوئی نہیں نچاتا، مگر میں جسے چاہوں حقیقت میں نچوا سکتی ہوں، وہ بھی انگلیوں پر نہیں، صرف اپنی سوچ سے، کیونکہ میں ہولا ہوں۔ کلاس جاری تھی، پوری کلاس میں سے پروفیسر صاحب کی آواز گونجی تھی، البتہ بیک بینچز پر سر جھکائے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ عمر کلاس کے آخر میں سیکنڈ کلاس روم میں ایک کونے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، سر جھکائے لیکچر سنتے ہوئے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ پروفیسر صاحب نے ایک مختصر سا لیکچر دیا، گلا کھنگار کر بولے، ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی میں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی حصہ لیں۔ پوری کلاس میں بن بناہٹ شروع ہو گئی اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ سر کس موضوع پر ہوگا یہ مباحثہ؟ فرنٹ روم میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا، پاکستان کی ترقی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، سر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک اور طرف سے سوال آیا۔ اس بار اس مباحثے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کو چنا جائے گا
ان سے ٹیچرز مختلف سوال کریں گے اسی موضوع سے متعلق، جو اپنا نام لکھ کر دیں گے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ مجھے اپنا نام لکھ کر دے دے۔ پروفیسر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، عمر سر جھکا ہے سنتا ہے، اسے اپنے پاس سے آواز ہے، ایسی بورنگ باتیں کون سنے، کوئی پروگرام بناتے ہیں کہ گھومنے کا۔ عمر کا ایک کلاس والا اپنے ساتھ بیٹھے اپنے دوست کو کہہ رہا تو میں نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر جھکا لی۔ عائشہ کبیر کو بھی اس مباحثے کا پتہ چلا تو ایک عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھی جوس کے سپ رہی تھی۔ آس پاس وہی ماحول تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے۔ آس پاس رنگین آنچلوں کی بہار اور نقرے ہنسی، کہیں سریلے قہقہ کی گونج تھی، کہیں کوئی گروپ کے شکل میں بیٹھا تھا، کہیں جوڑے کھانے پینے کے بہانے راز و نیاز کر رہے تھے۔ عائشہ کبیر کی ٹیبل پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آج کل اسے تنہائی پسند آنے لگی تھی۔ اس کے ٹیبل سے کچھ واضح پر کلیم نامی ایک لڑکے اپنے گروپ میں بیٹھا تھا جو یونی کے اسٹوڈنٹ تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کے آس پاس 6 اور لڑکے بیٹھے تھے۔ بظاہر تو وہ ان سے میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن حقیقت میں ممکن آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک ہی نہیں تھا، اس طرح کافی اور بھی مجلس تھے جو بظاہر اپنے ماحول میں مگن تھے، مگر ان کی نظریں بھی بھٹک کر عائشہ پر آ ٹکتی تھی۔ عائشہ کے پنک کلر سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر بھی پڑ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی روشنی پھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ روشنی، کچھ عائشہ کا حسن مل کر اتنی کشش پیدا کر رہا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ بے شک حسن تو خدا نے دیا تھا، مگر اس حسن کو اور حسین بنانا عائشہ کو خوب آتا تھا۔ لیکن چہرے پر ایسا وقار بھی قائم تھا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ عائشہ بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، جھکی آنکھیں، ہون سے رنگین پیشانی اور رخسار دھیما لہجہ، جس میں ڈوبی آواز، آنکھوں سے گرتے دو آنسو کے قطرے، یہ ساری تصویریں بار بار اس کی آنکھوں میں گردش کرتی۔ اس کا بے احتیاط دل چاہا عمر کی آواز سنے اسے اور دیکھے۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا تھا، مگر عقل اس سے اختلاف کر رہی تھی، مگر دل ضد پر اڑا تھا۔ آخر دل کی جیت ہوئی، اس نے ایک کلیم کی طرف دیکھا جو کہ نکیوں سے ہی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی نظر خود پر پڑی، دیکھی تو چونکا سیدھا ہو گیا۔ عائشہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کلیم نے آس پاس اپنے پیچھے دیکھا کہ کیا واقعی مجھے بلا رہی، یقین دہانی ہونے پر کہ واقعی اسے بلایا ہے۔ وہ کرسی سے گرتا ہوا اٹھ کر عائشہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائے، بڑی شائستگی سے اس نے کہا، لیکن خوشی اس کے رومے سے پھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیے، عائشہ نے دوسری طرف پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کلیم نے کرسی سنبھال لی۔ آس پاس بیٹھے کئی لڑکے حسد اور رشک کی نظر سے کلیم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سے ایک کام تھا، اگر کر سکے تو، عائشہ نے لاپرواہی سے کہا۔ جی بتائیے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، کلیم نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں لاسٹ سیمسٹر کا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام عمر ہے، میں چاہتی ہوں وہ مباحثے میں حصہ لے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ میں بس خود کو مباحثے میں شریک دیکھنا چاہتی ہوں، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ۔ اور بلا سے عائشہ نے مقصد کی بات بھی کر دی اور یہ بھی چتا دیا کہ یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا۔ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا کہ الٹا کلیم کو محسوس ہوا اس عزت افزائی کا موقع دے کر عائشہ نے اس پر احسان کیا۔ جی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ سارا میں نے ہی مینج کرنا ہے، سو نو پرابلم، کلیم نے بھی یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، کام ہو جانے کے بعد شکریہ کے طور پر آپ کو ایک ٹریٹ کو میری طرف سے، عائشہ نے شان بے نیازی سے کہا۔ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے پہلی بار کوئی کام کا، اگر آئندہ بھی کوئی کام ہوا تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کلیم بات کو طول دے کر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا شکریہ، میں چاہ رہی ہوں مباحثے میں پتہ چل ہی جائے گا کام ہوا یا نہیں، عائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور یونی کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے پر کیا گزرے گی جب اچانک اس کا نام مباحثے کے لیے پکارا جائے گا، اس نے تو تیاری بھی نہیں کی ہوگی۔ دماغ کہہ رہا تھا جبکہ دل دفاع کر رہا تھا، موضوع ایسا ہے، امید ہے وہ سنبھال لے گا۔ اسے بولتے، اسے دیکھنے کی خواہش عروج پر تھی، خود جا کر کیسے بات کرے، انا بھی مغرور تھی۔ حیدر کو تکلیف تو ہی، مگر وہ ماسٹر کے سامنے، ان دونوں کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر پوتنے نماغ بیگ پر لگے دارو پر ضربے لگانا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں کی پشت خون رسنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ دانت پر دانت جمائے پنچنگ کرتا
کہا یہاں تک کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ عباس کو حیدر نے سو کا ساتھ ماسٹر اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے پر تحسین کے اثرات تھے۔ تم میں ان دونوں سے زیادہ قوت برداشت اور قوت ارادی ہے۔ ماسٹر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پہلی بار جب انہوں نے پنچنگ شروع کی تھی تو تم سے بہت پہلے انہوں نے ہمت ہار دی تھی۔ ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان دونوں نے عجیب سا منہ بنا لیا۔ تم دینوں بیٹھ جاؤ، ماسٹر نے اگلی حدت دیتے ہوئے کہا۔ عموماً انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ماسٹر نے سوال کیا۔ بہت امیر ہونا، بہت مشہور ہونا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، بہت عزت ہونا، گھر میں سکون ہونا، وغیرہ وغیرہ، ایرا گیرا نتھو ہیرا اوپس۔ اس سے پہلے کوئی بولتا لڑکی فر فر شروع ہو گئی اور الٹا سیدھا بولتے بولتے چپ ہو گئی، اور ماسٹر جو کمپیوٹر وغیرہ شٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے ان سے آنکھ بچا کر ساتھ بیٹھے لڑکے کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، تم نے سیریس نہیں ہونا؟ ماسٹر نے ہلکی سے کہا، اچھا اچھا سوری سوری، لڑکے نے کہا، تو پھر ایسے جیسے ناک سے مکھی اڑا رہی ہو۔ ہاں تم بتاؤ حیدر۔ ماسٹر نے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر جو کچھ اس نے کہا ہے عموماً تو وہی خواہشات ہوتی ہے۔ حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کو انتہائی لو لیول تک لے آئے۔ زندگی میں بھی اور میدان جنگ میں بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کو انتہائی مختصر رکھے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ ماسٹر سمجھا رہے تھے، لیکن لڑکی اپنے بائی سے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہاری کافی دنوں سے کلاس نہیں ہوئی، اس لیے میرا خیال ہے اب تمہاری کلاس کا وقت آ پہنچا ہے۔ ماسٹر نے ہلکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ماسٹر کی بات سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ تڑپ کر بولی، سوری بابا جانی، اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز بابا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کی منت کرنے لگی، لیکن ماسٹر نے ایک نہ سنی اور باہر نکل گئے۔ اور لو پنگے ویسے بھی تمہاری عادت بن چکی ہے، سزا مل جائے تو کچھ دن تمہارے بھی اور میرے بھی اچھے گزر جاتے ہیں۔ لڑکے نے بڑے اطمینان سے لڑکی کو کہا، پتہ نہیں آج کیا سزا ملتی ہے۔ لڑکی نے پریشان سے کہا، ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو کہ سزا ملے؟ حیدر نے پہلی بار لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، او ہیلو، تم ہو کون؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ آ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ حقیر فقیر پر تقصیر، ہچ میدان بندہ نادان، دشمن شیطان، نام ہے دہان، ابو بیہان، دل میں ہے جان، ملک ہے پاکستان، لاؤ ادھر کان، بتاتا ہوں اپنی شان، رکھتا ہوں مان، کرو جو لوں ٹھان، جلے مجھ سے دشمنان۔ حیدر کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے عمران سیریز کے کردار عمران کے کچھ لفظ لے کر ساتھ اپنے الٹے سیدھے خود ملا کر لے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تانگ کرنے میں مزہ آنے لگا، مگر ابھی اس کی تان جاری تھی کہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی نے ٹوک دیا، یہ کیا بکواس ہے؟ لڑکی نے دل ملا کر کہا، لگتی ہے چل کے۔ حیدر نے لڑکے کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جلے میری جوتی، کون سی دنیا سے آئے ہو؟ وہ واقعی بڑے اٹھی۔ آسمان، حیدر نے بھی لے میں کہہ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ لڑکے کی ہنسی چھوٹ گئی، اب تم بھی اس پاگل کے ساتھ دو گے؟ لڑکی نے بائی کو گھوٹے ہوئے کہا، کیسے بند ہوتی ہے اس کی زبان؟ حیدر نے ایک اور فکرے کا ٹکڑا لگاتے ہوئے اشارے سے لڑکے سے پوچھا، تو بے اختیار اس کے منہ سے کہہ گیا اوپر پر، اور لڑکی کا منہ غصے سے ہو گیا۔ بس ہو گئی ختم اڑان۔ حیدر نے لڑکی کی خاموشی پر بھی فکرہ کس دیا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ غصے سے لال ہوتی لڑکی نے کہا، مگر حیدر کو لال ہوتی وہ لڑکی کیوٹ لگی۔ چاہتا ہوں جان کی امان۔ حیدر نے ہاتھ جوڑ کر ایک اور فکرہ کس دیا۔ اس کا فکرہ سن کر لڑکی کے ہونٹوں پر بھی بے احتیاط مسکراہٹ گی، لیکن اس نے یہ مسکراہٹ فوراً دبا لی۔ اب تو چھوڑی، آئندہ پنگا لیا نہ تو بہت برا ہوگا، لڑکی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم تو ہو بڑے مہان۔ حیدر کی سوئی بھی اپنی جگہ اڑ چکی تھی، ساتھ بیٹھا لڑکا بھی بڑی دلچسپی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا، اسے حیدر بہت پسند آیا تھا۔ اب بس کرو، کسی کو ہنسی نہیں آ رہی؟ لڑکی کو بھول چکا تھا عنقریب اس کو سزا ملنے والی ہے۔ نادان، میری نہ ختم ہو گردان، فوراً جواب آیا۔ افلی لڑکا، چیز کیا ہے؟ اتنی برجستگی سے جواب، جذبات پر کنٹرول، ذہانت اس کی آنکھوں سے تو ظاہر ہو رہی تھی، مگر باتوں سے بھی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ لڑکی نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا اور اس کا الفاظ کے چناؤ سے بھی حیران ہو رہی تھی۔ کیوں ہو رہی ہو حیران؟ حیدر نے دلچسپی سے الجھ دی لڑکی کو دیکھ کر کہا، وہ واقعی حیران رہ گئی، اس کو کیسے پتہ چلا وہ ہونٹ پھینچ کر بیٹھی تھی، ورنہ بولنے
کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کم از کم وہ اس لڑکی کے ساتھ تو برا نہیں آ سکتی۔ کیوں ہوں پریشان؟ بس لے آؤ تھوڑی مسکان حیدر کے ذہن میں اس وقت پوری طاقت سے فکر ملانے میں مصروف تھا۔ تم ہو پورے شیطان لڑکی کے منہ سے بے احتیاط نکل گیا۔ حیدر اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ شیطان نہیں ہوں، انسان، جسے سمجھنا نہیں آسان۔ حیدر نے اتنا کہا ہی تھا، اس سے پہلے کچھ کہتا یا کوئی اور کچھ کہتا ماسٹر اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک بڑا جار تھا۔ علیم کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا، پھر آہستہ آہستہ قاسم کی حالت اعتدال پانے لگی۔ ڈاکٹر اپنی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ علیم دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ نعمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کھڑا تھا، اور کمرے کے بیچوں بیچ قالین بچھے فرش پر قاسم دراصل اس کے ہاتھ اور ٹانگیں شال ہو چکی تھی۔ ایسی بری حالت سے آج تک نہیں گزرنا پڑا تھا۔ پانی قاسم کے کانپتے منہ سے لرزتے ہوئے الفاظ نکلے۔ علیم فوراً اٹھا کے ٹیبل پر پڑی بوتل اور گلاس اٹھا کر قاسم کی طرف بڑھا، لیکن قاسم نے ایک ہاتھ سے گلاس کو اسٹارٹ پر کیا اور بوتل چھین کر منہ سے لگا لی۔ قاسم اتنی بے صبری سے پانی پی رہا تھا کہ آدھا پانی اس کے بازو سے ہو کر کپڑوں پر گرنے لگا۔ پانی پی کر قاسم کو یوں لگا جیسے وہ جہان میں آ گیا، اور پانی پی کر وہ نیچے ہی لیٹ گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح لیٹا رہا، بھی آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر مجھے پین کلر اور انرجی کے انجیکشن لگاؤ۔ اس کے ذہن پر جیٹانو جیسی زیادتی تھی۔ ڈاکٹر نے قاسم کی بات سن کر فوراً انٹرکام کے ذریعے نرس کو بلایا۔ نرس آئی تو ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاسم کو انجیکشن لگ چکے تھے۔ قاسم نے اپنے ابو علیم کا سہارا لیتے کھڑا ہوا اور اپنے ابو کو گھر چلنے کو کہا۔ اپنے ابو اور نعمان کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ نعمان تو فوراً نے پچھلا دروازہ کھولا اور قاسم کو اٹھایا، خود تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس حولا کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے چاند لوگوں کے سامنے مجھے تماشا بنایا، میں پوری دنیا میں اس کا وہ تماشا بناؤں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ دشمن کی طاقت کا پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے جنگ میں، اب مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اب اسی کے حساب سے چال چلوں گا، اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ تڑپ کا موت مانگے گی۔ قاسم نے زہریلی اور انتقام بڑے لہجے میں نفرت سے کہا۔ قاسم کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ نعمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اور علیم نے قاسم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حولا کو گھر پہنچے ابھی 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ راشد بھائی بھی آگے۔ حولا نے ابھی تک کسی کو ہونے والے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب 1 گھنٹے بعد بابا جانی بے تشریف لائے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ عموماً بابا اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بابا جانی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ آدھی انہوں نے حولا اور درار کو طلب کر لیا۔ درار تو سو رہا تھا، اسے اٹھایا گیا اور طلبی کا پروانہ دیا گیا تو وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ باہر ہلکے ہلکے بادل، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر نہ جانے کہ حولا کو ڈرائنگ روم میں درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تم دونوں کس کی اجازت سے میرے لیب گئے تھے اور کس کی اجازت سے وہاں کی چیزیں چرائی؟ بابا نے برہمی سے پوچھا۔ زرار تو حیرت سے منہ پھاڑ کر بابا جانی کو دیکھنے لگے، جبکہ حولا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا یہاں آنے سے پہلے میں گئی تھی تو ایک ڈبے میں چند چیزیں پڑی تھیں، ان پر وینیم کا نام اور خصوصیات لکھی تھی، تو وہ پڑھ کر میں رینا بھائی اور ایک شیشی لے لی تھی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہی سوچ کر لی تھی، مگر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں۔ پرسوں جو ملاقات ہوئی تو اس میں قاسم والا معاملہ چل نکلا، اسے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ حولا نے دھیمے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے اس کا تجربہ قاسم پر کر دیا، بابا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ حولا حیرت اور استعجاب سے بابا کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حولا نے حیرانگی سے پوچھنے لگی، لیکن بابا نے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے برہمی سے کہا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کس سے کیسے پتہ چلا، مجھے اس حرکت کی وجہ بتاؤ۔ زرار اور راشد چونکہ حولا کی طرف دیکھنے لگے، سوچ یہ تھی کہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ حولا نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا، اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، حولا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ زرار اور راشد یہ بات سن کر اچھل پڑے، لیکن بابا غور سے حولا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے، کیسے، کب ہوا؟ زرار نے سوالات کی بوچھار کرتے ہوئے کہا۔ راشد نے بھی سہلا کہ ہاں وہ بھی جاننا چاہتا، جبکہ بابا خاموش تھے۔ اس خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ حولا مزید بولے اور تفصیل بتائے۔ حولا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سارا واقعہ گوش و گزار کر دیا۔ ویل ڈن، سارا واقعہ سن کر راشد اور زرار کے منہ سے نکلا۔ جیتا میں چاہتا ہوں کہ ان معاملوں میں نہ الجھو، کیوں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہو؟ بابا نے تانگ کر کہا۔ بابا اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا، حولا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سر میرا خیال ہے اب ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، راشد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بابا جانی ایک ثانیے کے لیے راشد کو دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گئے۔
ٹھنڈ آہن ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگے، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ بابا کی بات سن کر حوالہ زرار کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو بنیادی باتیں اور پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دو، بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں مولی۔ ہانی اور عبید ٹیوشن پڑھنے جا چکے تھے، اس لیے آپی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منصف صاحب نے بابا جانی اور راشد کے سامنے کرسیاں لگے بڑے پرجوش ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عنقریب بہت بڑی جنگیں ہونے والی، سمجھ لو تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے۔ چھانٹی شروع ہو چکی ہے۔ راشد نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، چھانٹی شروع ہو چکی ہے، مگر کس چیز کی اور کیسے ہونے ہے سے پوچھا۔ اب تک پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا حق ہے کیا باطل، کون درست ہے کون غلط، کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں، مگر اب حق اور باطل الگ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ جو ایمان والے وہ سارے ایک کیمپ میں ہوں گے، جو منافق ہیں وہ دوسرے کیمپ میں۔ راشد نے حوالہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا،